دیکھو اسلامی تاریخ کا ایک قصہ ہے دور صحابہ کا. ایک صحابہ کا لشکر جا رہا ہے. ایک صحابی جو ان کا نام تھا حضرت سفینہ. نام تو یہ نہیں تھا، سفینہ کے معنی ہے جہاز، پانی کا جہاز، شیپ. تو نام تو یہ نہیں تھا، پتہ نہیں نام تو کیا تھا. مگر ایک مرتبہ بہت سارا سامان پیٹھ پر لادے ہوئے جھکے جھکے آ رہے تھے، بہت سارا سامان. تو حضور نے فرمایا مذاق میں، دل لگی میں، انت سفینۃ، تم تو جہاز معلوم ہوتے ہو، شیپ بن گئے ہو. وہ اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ ہو گیا. کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گئے، لشکر آگے بڑھ گئے، یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. کیسے کیوں پیچھے رہ گئے؟ بیٹھے بیٹھے سوتے ہوں گے، جیسے وہ ہمارے چچا بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں ایسے وہ بھی بیٹھے بیٹھے سوتے ہوں گے. جب آنکھ کھلی تو چلتے چلتے رات آ گئی اور لشکر نظر نہیں آ رہا. مغرب ہو گئی، پہاڑ پر سے شیر اترا دھاڑتا ہوا. حضرت کھڑے ہو گئے، وہ شیر انہی کی طرف آ رہا ہے. جب قریب آیا تو حضرت نے اس سے کہا یا ابا الحارث تعال. عربی میں جانوروں کی بھی کنیتیں ہوتی ہیں، شیر کی کنیت ابو الحارث. کہا ہے ابو الحارث یہاں. تو قریب آیا اور آ کر کے دم ہلانے لگا. تو حضرت نے اس کا کان پکڑ کے اس سے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں لشکر سے بچھڑ گیا ہوں اور رات ہو گئی ہے، مجھے لشکر میں پہنچا. تو اس نے گھوم کر کے اشارہ کیا کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ. حضرت بیٹھ گئے اور وہ فراٹے بھرتا ہوا یہ جا وہ جا. اور لشکر جب قریب نظر آیا تو وہ رک گئے، حضرت اتر گئے، واپس ہو گئے. یہ کون شیر تھا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ اللہ جانے کون تھا. اور دوسرا واقعہ سنو. غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہے کے 2 کرتے اوپر تلے پہن رکھے تھے. ایک وقت آیا کہ شکست کی صورت بن گئی، احد میدان میں شکست کی صورت بن گئی. تو ایک بڑی اونچی چٹان ہے احد پر میں، وہ چٹان اب بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چٹان پر چڑھنا چاہتے تھے مگر وہ چٹان بہت اونچی تھی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ گھوڑا بنے اور حضور ان کے اوپر چڑھے پیٹھ پر. پھر وہ کھڑے ہوئے تو حضور ان کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے وہ کھڑے ہوئے اور حضور چٹان پکڑ کر اوپر چڑھ گئے. اور حضور نے فرمایا اوجب طلحہ، تو طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی. دیکھو طلحہ یہ عمل کریں جنت واجب ہو جائے اور وہ شیر پیٹھ پر بٹھا کر یہاں تک لا کر چھوڑ دے. اس کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کون شیر تھا، جنت ملی نہیں ملی، اس کو مٹی ہو جانا ہے. ان دو میں فرق کیوں ہے؟ شیر نے جو کام کیا ہے وہ تکوینی نظام کے تحت میں کیا ہے، اپنے ڈیزائر اور مرضی سے نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ کام کروایا گیا ہے. اور حضرت طلحہ نے جو کام کیا ہے، گھوڑا بنے ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے کندھوں پر حضور کو لے کر اوپر چٹان تک پہنچایا، اوپر حضور نے پکڑ کر حضور چلے ہیں. اس میں ان کی مرضی کا دخل ہے، ان کا وہ پارشیلی اختیار اس میں ہے، تو ان کے لیے وہ جنت کا واجب موجب بن گیا. اور آج ان کی تاریخ میں سنہری حروفوں سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ حیوانات کو اللہ نے اختیار جزوی نہیں دیا ہے، اس لیے بھینس نے 3 بچے کچل دیے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں اور بھینس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کرتا ہے. اور انسان اگر ایک بچہ اس کی گاڑی میں آ جائے تو اس کے دل دہل جاتا ہے کہ خدایا مجھ سے کیا ہو گیا.
اور زندگی بھر وہ کانٹا اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور کوئی جان بوجھ کر کرے تو لوگ اس کا مقدمہ کرتے ہیں اور پھانسی دلوا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ جو پارشیلی اختیار ہے، اسی پر آخرت میں جزا و سزا کا مدار ہے۔ انسان ہدایت کے لیے جب وہ پارشیلی اختیار، جزوی اختیار سے ہدایت چاہے گا تو اللہ ہدایت دیں گے، مگر ہدایت ملے گی کب؟ جب اللہ دیں گے تب ملے گی۔ مگر اللہ کب دیں گے؟ جب وہ پارشیلی اختیار سے ہدایت چاہے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک اعلان کیے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم سن لو، جن ستاروں کو تم اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک گردانتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو اس مرحلے پر لایا کہ اب آگے وہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں رہی۔ اسی حد تک انسان قائل کر سکتا ہے، اس سے آگے خود انسان کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہو، وہ لمحے فکریہ پیدا ہو اور اس کے بعد میں وہ کوشش کرے تو پھر اللہ کی طرف سے فیضان کا دروازہ واہ ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور ہدایت نصیب ہوتی۔ اور وہ لوگ جو مورتی پوجا کرتے تھے، ان مورتی پوجا کرنے والوں میں خود حضرت کا جو باپ تھا وہ مہنت تھا، مہنت، میم چھوٹی ہا نون اور لمبی تھا، یہ ہندوؤں کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے۔ مہنت مانے بڑا کیا کہتے ہیں، گرو نہیں، بڑا پنڈت، بڑا پنڈت تھا اس مندر کا، سب سے بڑا پنڈت مہنت، وہ حضرت ابراہیم کا باپ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، اور وہ بھی سورہ مریم میں آئی۔ قوم کو بھی سمجھایا، مگر قوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ دل پر جب پتھر پڑ جاتے ہیں تو پتھر کو خود